والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، آج دوسری رات یا دوسرے دن کی تراویح میں محترم مکرم قاری صاحب نے اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور تلاوت میں مزید نکھار پیدا فرمائے۔ دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے تو یہ جو عبادت کا طریقہ ہے نماز میں تراویح کی شکل میں، اور اس وقت جو پورے عالم اسلام میں ہر مسجد میں بلکہ بعض گھروں میں بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ ایسا عمل ہے اللہ کی بندگی کا کہ یہ عمل صرف کسی امت کا خاصہ ہے۔ کسی امت میں ایسا عمل نہیں پایا جاتا، بلکہ ان میں تو یہ بھی نہیں، ان میں سے کسی کو اپنی مذہبی کتاب یاد ہی ہو۔ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے یہودی اور عیسائی ہیں، ہندو اپنے ویدوں کو ماننے والے موجود ہیں، سکھ اپنی گرنتھ کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن کسی ہندو اور کسی سکھ، کسی یہودی اور کسی عیسائی کو اپنی مذہبی کتاب یاد نہیں، اور نہ ہی ان کے ہاں عبادت کا یہ طریقہ اور اس میں اپنی مذہبی کتاب کی تلاوت کا طریقہ موجود ہے۔ یہ اگر ہے تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق صرف مسلمانوں میں، کسی اور میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے سننے سنانے کا یہ اہتمام جو بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں مساجد میں موجود ہے پورے عالم اسلام، اور پھر جہاں جہاں بھی قرآن مجید سنایا جاتا ہے، اگر قاری صاحب کو انسانی تقاضے کے مطابق کہیں بھول لگ جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کسی لفظ میں پڑھنے میں غلطی لگ جائے یا تقدیم تاخیر ہو جائے، تو پیچھے سے سامع آگے نہیں چلنے دیتا، وہ فوراً ٹوک دیتا ہے، لقمہ دیتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے پڑھنا چاہیے۔ تمام مساجد میں اسی طرح، ہماری اس مسجد میں ہی نہیں، جہاں جہاں بھی ہے، حتیٰ کہ
شاید آپ کو یہ بھی سابقہ پڑا ہو کہ حرم میں بھی اسی طرح یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حرمین میں اگر حافظ سے، قاری صاحب سے، امام صاحب سے کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو سامع ان کو بھی لقمہ دیتا ہے کہ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ درست نہیں پڑھ رہے۔ یہ چیز ہمیں اس بات پر متنبہ کرتی ہے کہ بعض حضرات جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ قرآن مجید کو تبدیل کر دیا تھا، بدل دیا تھا، یہ پروپیگنڈا صحابہ کرام کے خلاف سراسر جھوٹ پر مبنی۔ آپ حیران ہوں گے، یہ پروپیگنڈا زبانی نہیں بلکہ اس پر کتابیں لکھی گئیں۔ ایک کتاب طبرسی نے، بہت بڑا ان کا مولوی ہے، ذاکر ہے، اس نے ایک کتاب مستقل لکھی ہے، الکتاب المستطاب فی اثبات تعریف کلام رب الارباب۔ معنی سمجھیں آپ کہ یہ کتاب میں نے اس ثبوت میں لکھی ہے کہ اللہ رب الارباب کے کلام میں تحریف ہو چکی، اور یہ کتاب چھوٹی موٹی نہیں، 600-700 صفحے پر مشتمل ہے ہمارے پاس، سنی سنائی بات نہیں، پڑھی لکھی بات۔ اور یہ اسی کتاب میں نہیں، اصول کافی میں ہے، جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، جس کا لکھنے والا 300 تقریباً 49 میں فوت ہوا ہے۔ اس سے پہلے کسی کتاب میں اس بات کا کوئی تصور نہیں تھا اور کہیں کوئی ذکر نہیں، لیکن ان حضرات نے یہ پروپیگنڈا کر کے اور لکھ کے صحابہ کرام کے خلاف اپنے بغض اور عناد کا اظہار کیا کہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے۔ اب آپ انصاف کریں کہ قاری صاحب کو ایک غلط لفظ تو کوئی پیچھے سے پڑھنے نہیں دیتا۔ صحابہ کرام اتنے بے حمیت تھے کہ بعض نے قرآن کو تحریف میں تبدیلی کر دی، صورتوں کی صورتیں نکال دیں، صورتوں کی صورتیں داخل کر دیں، اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہ اس نے بولا اور نہ احتجاج کیا، نہ کوئی آواز اٹھائی۔ وہ اتنے بے حمیت تھے، اور جو اس وقت نمازیں پڑھی جاتی تھی تراویحوں میں، وہ قرآن مجید کیا پڑھا جاتا تھا؟ وہی محرف پڑھا جاتا تھا، یا یہی جو آج یہاں لکھا ہمارے سامنے وہ پڑھا جاتا تھا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، جب آج ایک آیت، کیا ایک لفظ وہ قاری صاحب غلطی کریں تو سامع آگے نہیں چلنے دیتا ہیں، اگر وہ صورتوں کی صورتیں تبدیل کر دیں تو صحابہ کرام ان کو چھوڑتے، ان کو باقی رہنے دیتے؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ اور انہوں نے واقعتاً نہیں، ہمارا اس بات پر بالکل یقین اور ایمان اور دلائل پر یہ بات قائم ہے کہ اس قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں وہ سب محفوظ ہیں، آیات محفوظ ہیں، زیریں، زبریں، پیش، شد، ضمہ اور کیا ہے جزم، یہ سب محفوظ۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پہلا پارہ سورۃ بقرہ دیکھتے ہیں، سورۃ بقرہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہی جو سورۃ بقرہ آج کل پڑھی جا رہی ہے، الف لام میم، اور یہ الف لام میم سے دوسری صورتیں بھی ہیں۔ سورۃ آل عمران کا ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اور صورتیں بھی ایسی ہیں جس میں الف لام میم سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ جہاں الف لام میم ہے، یہ کتنے لفظ ہیں؟ الف لام میم، 3 لفظ ہیں۔
اب ان تین لفظ کے بعد جہاں یہ الف لام میم سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے بعد آیت کی نشانی موجود ہے، لیکن جہاں بالکل اسی طرح تین ہی لفظوں سے بعض صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے مثلا الف لام را، الف لام را، سورۃ رعد نکالیں، سورۃ ابراہیم پڑھیں، ان کا آغاز اس طرح اس سے ہوتا ہے الف لام را سے، لیکن وہاں آیت کی نشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی الف لام میم پر ہے تو چاہیے کہ الف لام را کے بعد بھی آیت کی نشانی ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں میں فرق تو نہیں نا، لفظاً فرق ہے، اپنے وزن کے اعتبار سے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں۔ الف لام میم میں بھی تین لفظ ہیں، الف لام را میں بھی تین لفظ ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ الف لام میم کے بعد تو ہر جگہ آیت کی نشانی ہے اور الف لام را کے بعد آیت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے لکھوایا آج تک اسی طرح لکھا جا رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آیات میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، لیکن سورۃ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ، بھائی وہ بھی تو سورت ہی ہے نا، اس کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ نے نہیں لکھی، نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی۔ جب نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی، صحابہ کرام نے نہیں لکھی، آج تک تمام مسلمانوں کے ہاں جو قرآن مجید مصحف مبارک ہے اس میں یہ کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی اس کے کسی چیز میں تبدیلی کرنے کا مجاز، نہ مجاز تو کجا رہا، جرت بھی آج تک کسی نے نہیں کی۔ چہ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہ انہوں نے قرآن مجید میں تعریف کر دی۔ تو بہرحال تراویح سننے سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر قاری صاحب ہمارے ایک لفظ پڑھنے میں غلطی کریں تو آگے سامنے چلنے نہیں دیتا، تو صحابہ کو کیسے چلنے دیتے ہوں گے؟ وہ بات سمجھے نا؟ صحابہ کرام ایسے بے اہمیتیں تھے یا ان کو قرآن مجید یاد نہیں تھا؟ حالانکہ قرآن مجید کی جتنی قرات ہیں وہ تمام حضرات صحابہ کرام سے وابستہ ہے، اور جس طرح حدیث پاک کی سند ہے نا، محدثین بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی بھی اسی طرح باقاعدہ سند ہے۔ یہ قرآن مجید صرف لکھا لکھایا ہمارے پاس نہیں، یہ پڑھایا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پڑھو۔ 4 صحابہ کا نام لے کے اقرأوا القرآن من 4، 4 سے قرآن پڑھو، من عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ان 4 صحابہ کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید ان سے پڑھو۔ ہمارے علماء نے اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، جس طرح انہوں نے لکھا ہے نا حفاظ، یہ تذکرۃ الحفاظ، طبقات الحفاظ، طبقات الحفاظ یا تذکرۃ الحفاظ، جس میں ان حضرات کا تذکرہ ہے جنہوں نے لاکھوں احادیث جنہوں نے یاد کی تھی، ایک لوگ نہیں، لاکھوں حدیث جنہیں یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالکل معروف بات ہے کہ 6 لاکھ احادیث انہیں یاد تھی۔ امام ابو زرع کے بارے میں ہے کہ 7 لاکھ انہیں احادیث یاد تھی۔ یہی کیفیت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل کی تھی رحمہم اللہ، یعنی لاکھوں احادیث انہیں یاد تھی۔ یہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہتا۔ بالکل اسی طرح طبقات المفسرین بھی ہے، طبقات المفسرین بھی ہے، قرآن مجید کے تفسیر کرنے والے، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے طبقات القراء بھی ہے، قاریوں کے طبقات، اور اس کی ابتدا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے
حضرت انہی صحابہ سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ، حضرت سالم، اور اس کے بعد حضرت ابی بن کعب، ان کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت، ان حضرات سے ابتدا کی ہے کتاب کی، جن سے ہمارے یہ قاری حضرات جو ان کی سند ہے، کیوں نہیں قاری صاحب ہے نا سند، اس کی سند باقاعدہ انہوں نے کس استاد سے، انہوں نے کس استاد سے، انہوں نے کس استاد سے قرات پڑھی ہے، اور پوری سند وہ صحابہ اور صحابہ سے آگے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو یہ قرآن صرف حضرت صحابہ نے لکھا ہی نہیں، زبانی بھی پڑھا ہے، زبانی یاد کیا ہے۔ اب جن کو یاد تھا چلو لکھے تحریر میں تو انہوں نے کیا کر دیا، تعریف کر دی۔ تو جن کو یاد تھا، سوچیں ذرا، جن کو یاد تھا اس یاد شدہ میں تعریف کس نے کی؟ وہ یاد کرنے والا ایک اکیلا تو نہیں تھا۔ میں نے کئی صحابہ کے نام لیے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان تمام صحابہ کرام سے یہ قرات کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، قرات کی سبقاً تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید صرف لکھا ہوا نہیں بھائی، بالکل یہ قرآن مجید سنا ہے، پڑھا ہے باقاعدہ اساتذہ سے، صحابہ کرام سے، کے بعد تابعین اعظام سے، اور ان کے بعد پھر باقی سارے قرائے اعظام، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور یہ محفوظ لفظ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اب آئیے جو ہم نے سبق پڑھا ہے آج، کل بات کر رہا تھا آپ سے کہ پہلے پارے میں سورۃ بقرہ کے پہلے پارے میں، سورۃ بقرہ مدنی سورت، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ سن 2 ہجری میں تقریباً نازل ہوئی، سن 2 ہجری میں، یعنی اکثر اس کے مضامین سن 2 ہجری میں ہیں۔ البتہ اس کی کچھ آیات مکہ مکرمہ کی بھی ہیں، ہجرت سے پہلے کی ہیں۔ مثال کے طور پر کل کی منزل میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آئے گا، آخری رکوع کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، یہ معراج کی رات اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، یعنی مکہ مکرمہ میں معراج کی رات، اس وقت اس کا نزول ہوا تھا نبی علیہ السلام کا، لیکن ایک ترتیب مناسبت کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے اس کو کہاں رکھوایا؟ سورۃ بقرہ کے اختتام میں، جو سورت جس کا اکثر حصہ کس میں نازل ہوا ہے؟ مدینہ طیبہ میں، اور قرآن مجید میں لکھا بھی ہے سورۃ البقرہ مدنیہ، کہ یہ سورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ یہ بات ایک سمجھنے والی ہے۔ دوسری یہاں یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے یا یہ سورت مکی ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی سورت مکے میں نازل ہوئی یا مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد کون سی سورت نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کون سی نازل ہوئی، یعنی اصل تفریق وہ کیا ہے؟ ہجرت نبوی ہے، اور ہجرت نبوی سے پہلے مکی زندگی میں جو ہے نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ سورت مکی ہے۔ اب دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، ہجرت کے بعد اللہ ذوالجلال نے بہت سی صورتیں نازل کی فرمائی، سورۃ مائدہ بھی ہجرت کے بعد نازل کی، لیکن آپ دیکھیں سورۃ مائدہ میں کیا ہے؟ معروف بات ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، حج کے موقع پر، آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو یہ مکی اور مدنی کی تفریق، اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ سورت ساری کی ساری مکہ میں نازل ہوئی یا یہ ساری کی ساری سورت مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کون سی سورت جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ اب یہ سورت ہے مدنی۔ مدنی سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو جس طرح کل میں عرض کر رہا تھا کہ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد، دعوت دینے کے بعد، پھر چارج شیٹ دی ہے یہودیوں کے خلاف،
پورے 12-13 رکوع میں ان کے بد اعتقادی، ان کی اخلاقی گراوٹ، ان کے افعالی، ان کی فعلی یعنی عبادات میں ان کی گمراہیاں، یہ سارا، اور انبیاء کو قتل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا، یہ سارا چارج شیٹ اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ نقص، یہ نقص، یہ نقص، یہ نقص، حتیٰ کہ تم ایسے بدمعاش ہو کہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ تمہارے ان جرائم کی وجہ سے تمہیں تمہارے اس منصب سے خارج کر دیا گیا ہے، جو تقریباً 2000 سال تک بنی اسرائیل کو یہ اعزاز رہا کہ ان میں ہی سارے انبیاء آئے اور حکومتیں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو حکومت بھی دی، بنی اسرائیل کو کیا نبوت بھی دی، لیکن اب کیا ہے؟ فرمایا تمہاری نالائکیوں کے نتیجے میں اب موقوف نبوت تمہارے خاندان سے ختم، اب تمہاری سلطنت ختم، اب یہ سلطنت ہے بنو اسرائیل میں، اور بنو اسماعیل میں، اور بنو اسماعیل میں کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے جب مدینہ میں قدم رکھا تو 16 مہینے کے بعد اللہ ذوالجلال نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ تم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ قبلہ ہی تبدیل کر دیا، قبلہ بھی تبدیل کر دیا۔ جب قبلہ تبدیل کر دیا، عبادت کا رنگ ڈھنگ بھی تبدیل، عقائد، اعمال، اس میں بھی تفریق۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے مقابلے میں ایک امت کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہو، اب یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہوگا، اب لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، نزاع ہوگا، تمہیں اس وقت کیا کردار ادا کرنا ہے۔ یہیں سے ابتدا کی تھی آج قاری صاحب نے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صبر سے کام لینا، تم صبر سے کام لینا، اور نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مشکل آئے گی، اب پریشانیاں آئیں گی، مقابلہ ہوگا، لہذا تمہاری ان حالات میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو اللہ ذوالجلال سے نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ کس سے طلب کرو؟ نماز کے ذریعے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کے ذریعے، ایک نماز کے ذریعے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ نماز انسان کی فکر مندیوں کا علاج ہے۔ نماز انسان کی فکر مندیوں کا کیا ہے؟ پریشانیوں کا کیا ہے؟ علاج ہے، بشرطے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ آپ یاد نہیں آپ کو غزوہ بدر کے موقع پر ساری رات نبی علیہ السلام نے کس حالت میں گزاری تھی؟ نماز پڑھتے ہوئے گزاری تھی، دعا کرتے ہوئے گزاری تھی، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے گزاری تھی کہ یا اللہ یہ چند افراد گنتی کے میں لے کے آ گیا ہوں، اگر ان کی مدد تو نہیں کرے گا تو پھر تیرا نام لینے والا بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو نماز بھی پڑھی اور دعا بھی کی، اللہ ذوالجلال سے مدد بھی مانگی۔ یہ چیز اللہ ذوالجلال نے یہاں بتلائی، اور بتلانے کے بعد پھر ساتھ دیکھیے آگے اس آیات کے بعد حج اور عمرے کا تذکرہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ، اللہ اکبر، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے، ایک جہاد ہے۔ حج میں بھی صبر اور جہاد کا سبق، کیونکہ حج کا مشکل مرحلہ یہ صبر، تحمل، بردباری کے بغیر پورا نہیں ہو پاتا۔ اور دوسرا خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاد بوڑھے اور عورتوں بچوں کے لیے یہ منظرہ جہاد کے ہے، اسی لیے اس کے بعد یہ حج اور عمرے کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ توحید کی باتیں بتلانے کے بعد پھر اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا کسی اور کی طرف منہ کرنا، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اب تمہیں کہہ دیا ہے کہ بیت المقدس سے منہ موڑ کے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو،
بیت اللہ کی طرف. فرمایا نیکی یہی نہیں ہے بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. کیسے ہے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا؟ قاری صاحب اللہ اکبر کبیرہ. یہاں اسی کے بعد ہی یہ آیت اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ اس میں تم اللہ ذوالجلال والاکرام، یعنی جس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں بیان کی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ یہاں یہ بھی بیان فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رمضان المبارک کا ذکر ہے. رمضان المبارک سے کے پہلو میں قصاص کا ذکر ہے. پھر اسی صورت میں نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، مرد و زن کے حقوق کا، شراب کی کراہت کا، پھر دین قرضہ لینا دینا، سود کی ممانعت کا. اسی صورت میں پھر اللہ آپ کا بھلا کرے رشوت دینے کا، معاملات میں رشوت لینے اور دینے، یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں بیان فرمائی. گویا کہ ایک نظام مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ایک پورا نظام دے دیا، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، بیع و شراء کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، سارا نظام اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے دیا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میں نے نظام دے دیا، اب اس کو پورے کا پورا اختیار کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب میں نے اسلام پورا تمہیں دے دیا ہے، تمہارے عقائد تمہیں بتلا دیے، تمہارے خانگی معاملات تمہیں سمجھا دیے. نکاح طلاق پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اس میں جو شر و فساد تھا وہ اپنی جگہ ایک برائی تھی. اب میں نے تمہیں یہ حقوق دیے، یہ احکام دیے ہیں، طلاق اس طرح دینی ہے، نکاح اس طرح کرنا ہے، بیع و شراء اس طرح کرنا ہے، لین دین کے معاملات کس طرح کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں اس صورت میں بیان کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ اب دین کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے تمہیں سمجھا دی ہیں، اب اس کو پورا اختیار کرو. یہ نہیں کہ کچھ حصے کو تسلیم کر لو اور کچھ حصے کو نہ تسلیم کرو، نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. اب یہ چیز بڑی ہی ہمارے لیے سبق آموز ہے. دو ٹوک الفاظ میں، ایک ہے اسلام کی حد، ایک ہے اسلام سے ہٹ کے دوسرا طریقہ. دوسرا جو بھی طریقہ ہے، اب وہ یہودیت کا ہو، عیسائیت کا ہو، ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، پارسیوں کا ہو، بھلے کسی کا بھی ہو، کوئی نظام ہو، وہ شیطان کا نظام ہے. یہ نظام اسلام اللہ کا ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کی تابع داری اللہ نے حکم دیا ہے کہ پورے کا پورا اس کی تابع داری کرو. اس سے ہٹ کے جو بھی اختیار کرو گے وہ کس کی تابع داری ہوگی؟ شیطان کی تابع داری ہوگی. ہم چاہے اس کو جو نام بھی دیں، تہذیب نام دے دیں، تجدد اس کا نام دے دیں، تمدن اس کا نام دے دیں، جو بھی اپنا منہ کالا کرنے کے لیے کر لیں، لیکن وہ تہذیب نہیں ہے، بد تہذیبی ہے. وہ تمدن نہیں ہے، وہ بلکہ بربادی ہے. وہ تہذیب نہیں ہے بلکہ سراسر خرابی ہے، شیطان کی پیروی ہے. ہمیں حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کا دیا ہے. اسلام سے ہٹ کے جس کی بھی پیروی ہے وہ کس کی ہے؟ شیطان کی. یہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کی عبادت کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی. اللہ کے علاوہ ایک ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کے مقابلے میں جس کی بھی عبادت ہے، خواہ وہ عبادت فرشتوں کے نام پر ہو، انبیاء کے نام پر ہو، اولیاء کے نام پر ہو، سورج کے نام پر ہو، ستاروں کے نام پر ہو، یا کسی کے نام پر ہو، وہ سب شیطان کی عبادت، وہ سب شیطان کی عبادت. شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے، شیطان اس طرف لگاتا ہے، وہی اسی نے گمراہ کرنے کا
سارا ذمہ اور اپنا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. لہذا جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو اسلام سے ہٹ کے جس کی بھی عبادت یعنی پیروی کی جائے، وہ تہذیب جدید ہو یا تمدن ہو، ترقی ہو، جو نام آپ دے دیں. ترقی کا دور ہے جی، مولوی تو پرانیاں ہی گلاں کر دیں، ہاں دقیانوسی باتاں کر دیں، پرانیاں ہی باتاں کر دیں، کوئی نویں گل کرو مولوی صاحب. ہوں ترقی یافتہ دور ہے، تسی کہڑیاں کھیڈاں چ پئے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ ترقی نہیں ہے، یہ شیطان ہے. قرآن اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے تو اس ترقی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس ترقی میں والدین کو گھر سے نکال دیا جائے، اولڈ کیمپ بنا دیے جائیں اور اولاد اس کے قریب تک نہ جائے، بتلائیے وہ تہذیب ہے؟ جن والدین نے اولاد کو پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، بڑے پلے ہیں، اور جب ان کی خدمت کا موقع آیا ہے تو ان کو کہاں پہنچا دیا ہے؟ او چلو ایس جگہ رہو تسی آرام نال، ہاں اسی کدی سال دے بعد آ کے تانوں سلام کرنے واسطے آ جایا کریں گے. بتلاؤ یہ تہذیب ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے حقوق کیا بیان کیے ہیں والدین کے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کرو. یہاں موضوع تو نہیں لیکن بات عرض کرنی چاہتا ہوں. اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ جب یہ باپ والدین بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب جوان ہو اس وقت اف کر سکتے ہو؟ بھائی اس کا مفہوم تو یہی ہے نا کہ جب بوڑھے ہو تو اف نہ کرو. اس کا مطلب ہے جب جوان ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم منہ مار سکتے ہو، تکرار کر سکتے ہو، ہاں ان کے ساتھ جھگڑ سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو. نہیں، یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، مفہوم مخالف قطعاً نہیں ہے یہاں. بلکہ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ بے سہارا ہیں، ان کو سہارا ملنا چاہیے. اس ناتوانی میں ان کو طاقت اور ان کو سہارا ملنا چاہیے. اس صورت میں جب تم ہی ان سے منہ موڑ لو گے، رخ بدل لو گے، تو ان کا سہارا کون بنے گا؟ اللہ ذوالجلال نے تمہیں ان کا سہارا بڑھاپے میں بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ جناب جوانی میں تو تم ان کے ساتھ دو ہاتھ کر سکتے ہو. معاذ اللہ، یہ مطلب اس آیت کریمہ کا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا، اللہ تو فرماتا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ساتھ یہ فرماتا ہے کہ اپنے پہلو ان کے سامنے کیا ہے؟ جھکا دو. اپنے پہلو ان کے سامنے کیا کرو؟ جھکا دو. اگر منہ مارتا ہے تو یہ جھکانا ہے، اگر پیشانی پہ تیور چڑھاتا ہے تو یہ جھکانا ہے. لیکن تہذیب جدید کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے تو اپنے تھا، میں اپنے تھا، ہاں تم اپنی جگہ پر، ہم اپنی جگہ پر. ہم اپنے آرام میں تمہیں کیوں مخل سمجھے؟ ہم نے زندگی گزارنی ہے، عیش و عشرت کرنی ہے. تم ہمارے اس عیش و عشرت میں خلل اندازی کرتے ہو، اس لیے تمہیں جناب کسی اور جگہ بھیج جاتے ہیں. بتلائیے یہ ہے تہذیب جدید جو آج ہمارے پاکستان میں بھی جس کو رواج دیا جا رہا ہے اور مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام تو بتلاتا ہے، او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس وقت تک حج نہیں کیا جس وقت تک والدہ زندہ رہی تھی. حج نہیں کیا. جب والدہ فوت ہوئی تھی تب حج کیا. آپ نے سنا ہے حضرت اویس قرنی؟ نام سنا ہے نا؟ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے کس لیے نہیں پہنچ سکے تھے؟ والدہ کی خدمت گزاری کی وجہ سے. حالانکہ صحابی کا شرف بہت بڑا شرف، انہوں نے صحابی کا شرف نہیں پایا مگر والدہ کی خدمت اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا. والدہ کی خدمت کرتے رہے. اور پھر اس کی خبر جب نبی علیہ السلام کو ہوئی تو اس نیکی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرا ایک ساتھی ہے، میرا امتی ہے،
جو قرن میں رہتا ہے وہ تم سے مل جائے تو تم اپنے لیے اور پوری امت کی بخشش کے لیے اس سے دعا کرانا۔ اندازہ کیجئے یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، اور پھر یہ دعا کروائی جس نے ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ تلاش کیا کرتے تھے، قافلے آتے تھے حج کے موقع پر، پوچھتے تھے ہاں بھائی قرن کے علاقے کا کوئی آیا ہے؟ ایک وقت آیا، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو پھر حضرت عمر فاروق ان سے ملے اور ان سے دعا کروائی، اپنے بارے میں بھی اور نبی علیہ السلام کا یہ پیغام بھی پہنچایا اور امت کے بارے میں بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تہذیب جدید کچھ اور ہے، ہمارے ہاں اول و آخر تہذیب یہ ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ خطوات الشیطان۔ وہ کیا ہے؟ خطوات الشیطان۔ اللہ اس شیطان کی پیروی سے ہمیں بچائے۔ یہ حمیت جب تک ہمیں نہیں سمجھ آئے گی ہم اسلام پر بھی قائم نہیں رہیں گے۔ اسلام پر تب ہم قائم رہیں گے جب ہمیں کہیں سے بھنک پڑے کہ یہ تہذیب جدید ہے، یہ یورپ کی نقالی ہے، یہ یورپ کی کیا ہے ان کی ترقی یافتہ ہدایات ہیں، فوراً اس سے انکار کر دو۔ اس کا یہ مطلب میں نہیں لیتا کہ علم نہ حاصل کیا جائے، علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں، لیکن ایک بات بزرگ کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب زبان بدلتی ہے، بات سمجھ لو، جب زبان بدلتی ہے پہلے نمبر پر لباس بدلتا ہے، جب لباس بدلتا ہے تو اخلاق بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے زبان بدلتی ہے، پھر لباس بدلتا ہے، پھر اخلاق بدلتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں یہی نہیں ہوا، پہلے ہماری زبان بدلی، اردو فارسی کے علاوہ انگریزی بدلی، انگریزی بدلی تو پھر ہمارا لباس بدلا، لباس بدلا تو ہمارا فکر بدل گیا، ہمارے عقائد بدل گئے، ہمارے اخلاق بدل گئے۔ اس لیے تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، تعلیم اور ہے، تہذیب اور ہے، تعلیم اور تہذیب میں فرق ہے۔ ان کی تہذیب اختیار نہیں کرنی چاہیے، علم جہاں سے ملے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کا فدائی بنائے، تہذیب جدید کا فدائی نہ بنائے، تہذیب جدید کا فدائی نہ بنائے، بلکہ کس کا فدائی بنائے؟ اسلام کا فدائی بنائے۔ اللہ ہماری وابستگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، دعا نہیں کی قاری صاحب نے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو پھر ہمارا عمل اسلام پر کیوں نہیں ہے؟ اسلام پر عمل کیوں نہیں ہے؟ دوسری تہذیب کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ دعا پڑھنا چھوڑ دیں کہ اسلام پر زندہ رہے، اسلام پر مرے، نہ پڑھیں یہ دعا۔ جس عقیدے پر، جس تہذیب پر، جس فکر پر زندگی چاہیں گزاریں، پھر یہ دعا بھی چھوڑ دیں۔ جب یہ دعا کرنی ہے تو پھر اسلام کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، اسلام کو اپنا ملجا و ماوا سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ حمیت اسلام کے بارے میں ہمارے دلوں میں پیدا کرے، پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ حمیت یقین جانیے، آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، جب تک صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اس وقت اللہ اکبر، اس وقت تک جب تک یہ غیرت حمیت تھی صحابہ میں، اس وقت تک صحابہ کرام کے مقابلے میں نہ ایران مقابلے میں کھڑا ہو سکا، نہ روم کھڑا ہو سکا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکا، نہ روم نہ ایران۔ کس لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ آپس میں کیا تھے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ تھی حمیت، یہ تھی حمیت۔ آپس میں ہے تو بالکل نرم، مخالف میں ہے تم کیا اور ہم کیا، میرا ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اسلام لے آؤ، مان لو، نہیں مانتے جزیہ دے دو، اسلام کا غلبہ تسلیم کر لو، یہ بھی نہیں تسلیم کرتے تو پھر فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ تھی غیرت، لیکن آج ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اسلام کی حمیت ہی کھو دی،
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں دین کی حمیت پیدا کرے، اسلام کی حمیت پیدا کرے، ہمارا جینا مرنا اللہ تعالیٰ اسلام پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔